أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب ومن أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو ارائے آپ دیکھتے ہیں آپ کو ان یتخذونک تو نہیں وہ بڑھاتے مگر آپ کو مذاق اللہ مگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں احاذ الذی باس اللہ کہتے ہیں کہ احاذ الذی کیا یہ ہے وہ بندہ یہ ہے وہ شخص باس اللہ اور جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا قریب تھا امکان یا قریب تھا کہ یضلنا کہ یہ بہکا دیتا ہم گمراہ ہو جاتے ہم عن آلہتنا ہمارے الہوں سے یعنی ہمارے جو معبود تھے ان سے ہمیں یہ گمراہ کر دیتا لولا صبرنا ان صبرنا اگر ہم صبر نہ کرتے اس پر علیہ اس پر فسوف یعلمون بس ان قریب وہ جان لیں گے حین یرون العذاب کہ کون دیکھتا ہے عذاب کے عذاب جب وہ عذاب کو ہی نہ یرون جب عذاب کو دیکھیں گے من اضل سبیلا اور کہ کون زیادہ گمراہ ہے راستے سے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ اور آپ نے دیکھا من اتخذ جس نے بنا لیا الہہ اپنا الہ ہواہ اپنے نفس کو افانت تکون علیہ وکیلا پس کیا آپ تکون ہو سکتے ہیں یا علیہ اس کے لیے وکیل یعنی کارساز ام تحسب ان اکثرہم کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا کہ اکثرہم ان میں سے اکثر یسمعون او یعقلون وہ سنتے ہیں یا عقل رضی سمجھتے ہیں انہم الا کل انعام نہیں ہیں وہ الا مگر کل انعام جانوروں کی طرح بل ہم بلکہ وہ اضل سبیلا زیادہ گمراہ ہیں راستے کے لحاظ سے علم تری الی ربک علم تری الی ربک کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کیف مد الظل کہ کس طرح اس نے سائے کو پھیلایا ولو شاء اور اگر وہ چاہتا لجعلہ ساکنا تو وہ اس کو ٹھہرا دیتا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ساکن کر دیتا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا پھر ہم سمیٹتے ہیں اسے ہم نے سمیٹ لیا اسے اپنی طرف قبضا یسیرا آہستہ آہستہ سمیٹنا وَهُوَ الَّذِي اور وہی وہ ذات ہے جعل لکم اللیل لباسا جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس والنوم اور صبات اور نوم یعنی سونے نیند یا صبات آرام کے لیے نیند بنے آرام کے لیے
وجعل النہار نشورا، اور دن بنایا اس نے نشورا، اٹھ کھڑے ہونے کے لیے۔ وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے، ارسل الرياح بشرم، جس نے بھیجی ہواؤں کو، ہواؤں کو بشرم، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنے رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو چلا کر خوشخبری کے طور پر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماء، پانی، طہورا، پاک پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے بلدتاً میتا، مردہ شہروں کو، یعنی مردہ زمین کو، بنجر زمین کو، ونسخیہ، اور ہم پلائیں اس سے، مما خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا، انعامن، یعنی کہ مویشوں میں سے، وہ اناسیا، اور انسانوں میں سے، کثیرہ، بہت زیادہ، یعنی ہم ان کو جن ہم نے پیدا کیا ان کو ہم سب کو پانی پلائیں۔ تو منافقین کی جیسے بات ہو رہی کہ ہمیں پتہ ہے کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تنگ کیا کرتے تھے، اور ان کا کس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے، تو یہ نبوت کا شدت کے ساتھ انکار کرتے تھے، آپ کی نبوت اور قرآن پر تو اعتراضات کرتے ہی رہتے تھے۔ اس کے ذکر کے بعد ان کے خاص ایذا کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں احاذ الذی باس اللہ رسولہ، یعنی احاذہ کا مطلب اشارہ آپ کی طرف توہین کے لیے، تحقیر کے لیے، یعنی کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ رسول ہو کیسے گیا جبکہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے؟ تو کیونکہ بشر کو تو وہ رسول کے عہدے پہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جیسے انہوں نے کہا، قول تھا کہ آبا صلی اللہ بشر رسول، بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ تو پھر دیکھو کہ اگر وہ کہتے ہیں چلو جی، اگر رسالت کسی بشر کو ملنا ہی تھی تو پھر مکہ اور طائف کے کسی سردار کو ملتی، یہ نہ بادشاہ ہیں نہ کوئی سرمایہ دار ہیں، اسے کیسے مل گئی؟ ان کا قول نقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زخرف میں، سورہ زخرف میں، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، انہوں نے یہ قرآن ان دو بستی میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس کا ان کی یہ بات ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو سب سے بڑھ کر جاہل اور گمراہ اور سخت عناد اور دشمنی رکھتا ہو۔ تو جس طرح جب یہ لوگ، دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا تو تجھے مذاق ہی بناتے ہیں، کہ یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہیں۔ تو یہ حالت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمیں آپ کو، یعنی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ اس کس طرح میرا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا حالت یہ تھی کہ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ ابھی ہے بدین، اور پھر کہتے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہمارے معبودوں سے یہ ہمیں دور کر دیتا، ان کا یضلنا، ہمارے گمراہ کر دیتا ہمارے الہوں سے، اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے۔ یعنی حالت یہ تھی کہ اگر ہم اس پہ جمے نہ رہتے تو ان قریب وہ تو ہمیں تو ان سے دور کر دیتا، ہمارے معبودوں کی عبادت سے نہیں بلکہ خود ان معبودوں سے بھی وہ گمراہ کر دیتا۔ تو یہ تو ہماری بہادری کہ ہم ان کی عبادت پر ڈٹے رہے ہیں۔ اس پہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شدت پر، شرک پر شدت سے ڈٹے رہنا ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے چھوڑنے کو گمراہ ہونا قرار دے رہے ہیں، اور یہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یہ کام کرتے رہے ہیں تو ہم بھی اسی تقلید میں ہر دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس اعتراض سے یہ بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت پیش کرنے، اس کے لیے دلائل اور معجزات پیش کرنے اور ہر اعتراض کا جواب دینے میں اتنی محنت سے کام لے کہ کفار کو اس کو تسلیم کرنے کو یہ چارہ رہا ہی نہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ کہ ہمیں تو اتنی ان کے یار بات دلائل ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگزیدہ کر دیتے، پھر انہیں حق قبول نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی ہٹ درمی تھی۔ اگر ہم جیسے پچھلے وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول بنا کے اس کو کیوں بجا دیا، کیا یہی ملا تھا اللہ کو رسول بنانا؟ اور یہاں وہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے منہ سے کہ کتنے ان کی شخصیت کی تاثیر، ان کے دلائل کی قوت کے بے پناہ ہونے کا ان منہ سے اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ مروب اور بخلائے ہوئے تھے کہ مذاق بھی اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری کا احساس انہیں اس قدر حاوی تھا کہ بلا ارادہ ان کے منہ سے وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکلوا دیتا جو ہرگز کہنا نہیں چاہتے تھے۔ وسوف يعلمون حين يرون العذاب، ان کے لیے حق کا گمراہی کرنے پر اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے
کہ ان قریب وہ دیکھ لیں گے کہ عذاب کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ وہ جب عذاب دیکھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ گمراہ ہے۔ ان کی حالت تو یہ تھی کہ جیسے ابن عباس حضرت فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں عرب کی حالت تو یہ تھی کہ جہاں کسی سفید گول مول پتھر کو دیکھا اس کے سامنے جھکنے اور سجدے کرنے لگے، اس سے اچھا کوئی نظر آ گیا تو اس کے سامنے جھکے اور پہلے والے کو چھوڑ دیا۔ تو ان کا حالت تو یہ تھی کہ ان خود کا یہ حال تھا کہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ آ رہا تھا عنوانی تخذا الہ ہوا، اور کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو غلام بنا، نفس کو اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو یہ حالت یہ تھی ان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے انہوں نے اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے، یعنی کہ باطل معبودوں کی بات پر ڈٹے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سخت تکلیف دہ تھا، کیونکہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر تعجب دلاتے فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو معبود بنا لیا؟ یعنی یہ کہ اپنی خواہش کے سوا کسی کو معبود بنایا ہی نہیں۔ یعنی جو شخص اپنے دین میں خواہشی کا حکم مانے، کوئی بھی کام کرنے یا نہ کرنے میں اسی کے پیچھے چلے، تو یہ شخص اپنی خواہشت کی عبادت کرنے والا اور خواہش کی اپنی نفس کی عبادت کرنے والا اور اسے اپنا معبود بنانے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنی خواہش کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ اسے ہدایت کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا اسے اسلام لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ زبردستی کریں، کیونکہ اسلام میں تو کسی دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، اور آپ ویسے ہی فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی بھی نہیں اور آپ نہ ہی کوئی زبردستی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر نفس کی خواہش پر کوئی گناہ کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کا گناہ گار سمجھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے اپنے خواہش کو الہ بنا لیا، ورنہ ہر گناہ شرک ہوگا اور ہر گناہ گار مشرک، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ وہ جو مانتا ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی بشد قاضی سے، تو وہ اس آیت کے اس میں تو نہیں آئے گا، مگر جو ہر بات چلتا ہی اس پہ ہے، جس طرح ابن عباس کا قول ہے کہ مراد سے کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور کسی دلیل کے بجائے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لے۔ تو پھر اللہ تبارک یہی فرماتے ہیں کہ افانت تکون علیہ وکیل، کیا آپ اس کی ہدایت کے ذمہ دار؟ آپ تو اس کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام تو صرف دعوت ہے، یعنی جو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے، تو ہم خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کر کے لائے اور کیا آگے اس نے بھیجا ہے۔ یہاں پہ بتایا کہ بھیا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں؟ یعنی کہ فرما دیا کہ یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، نہ ان کے کان ہیں نہ دل ہیں، یہ چوپائے تو خیر قدرتاً آزاد ہیں، لیکن یہ جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اور ان سے بھی زیادہ بہہ گئے، بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو قیام حجت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں کی پہنچ جانے کے بعد، یہ بات پہنچنے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں جھکتے، یعنی اس کی توحید اور رسول کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ چوپائے تو پھر بھی اپنے مالک کے تابع رہتے ہیں، چراگاہ میں چلے جاتے ہیں پھر واپس ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ نہ اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہیں، نہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی بس خواہش کے مطابق جو دل میں ہے وہ کیا، اور نہ کوئی اللہ کے حکم کو کوئی خیال ہے اور نہ یہ رسول کے احکامات کا کوئی احساس ہونا، تو اس بات پہ تو وہ آ ہی نہیں رہے۔ یہ تو چوپایوں سے بھی بدلا تھا، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اس سبیل راستے کے لحاظ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی ربوبیت کی اور مثالیں دی جا رہی ہیں۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسے دراز کیا سائے کو؟ اب کس طرح سائے کو پھیلا دیا، کہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت کرنے والا بنا دیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کی ابتدا ہوئی تھی وہ توحید کے اثبات اور شرک کے رد کے دلائل سے ہوئی تھی، تو کفار کی گمراہی بیان کرنے کے بعد ایک بار پھر توحید کے دلائل یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہ سائے پھیلنے اور سکڑنے کو کائنات میں بتدریج کے اصول کے مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہی اصول قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں کار فرما بھی رہا ہے۔ آیت کی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے بتایا یہ گیا ہے کہ کس طرح، تو یہاں سائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیا اپنے آپ کے اپنے رب نے۔ تو سائے سے مراد روشنی اور تاریکی کے بین بین جو وہ درمیانی حالت ہوتی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، اور پھر دن بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں مکانوں کے دیواروں کے اوٹ میں درختوں کے نیچے بھی سایہ رہتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عجیب کاریگری آپ نے نہیں دیکھی کہ اس سائے کو اس طرح بنایا کہ طلوع آفتاب تک ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو وہی سایہ قائم رہتا، مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج کو نکالا جس سے دھوپ پھیلنا شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگ گیا۔ اگر دھوپ نہ آتی تو سایہ کو ہم سمجھ بھی نہ آ سکتے تھے، کیونکہ تو اگر دھوپ ہوگی تو سایہ ہمیں پتہ چلے پھر کیا چیز ہے۔ پھر سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف بہت لمبا اور پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے تو پھر سایہ آہستہ آہستہ سکڑنے لگتا ہے، جہاں چلتا کہ بالکل سر پہ آ جاتا ہے تو بالکل سایہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور آخر کار مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو آخر کار رات کی تاریکی کی طرف ختم ہو جاتا ہے۔ تو سائے کے اس طرح پھیلنے سکڑنے میں انسان، حیوان، حتیٰ کہ نباتات، زمین پہ پائی جانے والی جتنی بھی ہر چیز کے لیے بہت شمار فائدے ہیں، بلکہ ان کی زندگی ہی ہے اسی سائے کے گھٹنے بڑھنے پہ موقوف ہے۔ ہمیشہ سایہ اگر رہے تو زمین پر کوئی بھی جاندار مخلوق بلکہ نباتات تک بھی باقی نہ رہ سکتے، کیونکہ سب کی زندگی سورج کی حرارت پر موقوف ہے۔ سایہ بالکل نہ رہے تب بھی زندگی محال ہے، کیونکہ ہر وقت سورج کے سامنے رہنے اور اس کی چھاؤں سے کوئی پناہ نہ ملنے کی صورت میں نہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہ سکے، نہ نباتات، بلکہ پانی تک کا وجود باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے دھوپ چھاؤں کا سلسلہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے، اور اگر یہ تبدیلی ایک دم ہوتی تب بھی زمین کی مخلوقات کی خیر نہیں تھی۔ تو یہ دن رات کا دھوپ چھاؤں اور موسم کی تغیر اور تبدیلی کا سارا سلسلہ بتدریج اللہ نے ایک اصول قائم کیا، اسی پر قائم ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ضروریات اس کو بہم پہنچانا ہے۔ تو دن بھر کے اوقات نمازی کے ہو یا کسی اور کام کے، سائے کے بڑھنے گھٹنے سے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہے کہ جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یعنی اگر دھوپ نہ ہوتی تو کچھ پتہ نہ چلتا ہے کہ سایہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہر چیز اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ سورج کے سائے پر دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سایہ دھوپ کے تابع رہتا ہے، دھوپ ہی کے اعتبار سے وہ بڑھتا گھٹتا اور پھیلتا سمٹتا ہے، تو گویا دھوپ اس کے لیے منزل اور رہنما کے طور پہ یہاں پہ پیش کی گئی، یعنی سورج کے ساتھ ہی سایہ کا تعلق ہے۔ تو اگر یہ اللہ چاہتا تو کہنا ہے نا کہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سایہ کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیشہ ہمیشہ رات کر دیتا، کون ہے جو تمہارے لیے دن ہوا وہ طلوع کرتا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، سارے کام اسی کے کیے اور اسی کی مرضی کے تابع ہر چیز موجود ہے۔ یہ هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور پھر وہی ہے جس نے بھیجے ہیں اب ہواؤں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو اللہ نے بھیجا ہے وہ خوشخبری دے کر، یعنی کہ اسے بارش سے پہلے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کا بیان فرما رہے ہیں کہ بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ ان کے ہواؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے خاص چیزیں رکھی ہیں، بعض جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں انہیں لے کے چلتی ہیں، بعض کونے کو بھیگی ہوئی چل کر لوگوں کو بارش کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، بعض اس سے پہلے زمین کو تیار کر دیتی ہیں، بعض بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں انہیں بوجھل کر دیتی ہیں۔ آسمان سے ہم پاک صاف پانی برساتے ہیں کہ وہ پاکیزگی کا آلہ بنے، یعنی ہر چیز پانی سے ہی پاک ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم وہاں سے من السماء ماء طہورا، ہم بارش وہاں سے پانی پاک صاف ہم بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو پاک صاف پانی وہاں سے اتارتے ہیں۔ تو اگر کیونکہ ہر چیز کو پانی ہی ہے جو اس کو پاک کر دیتا ہے، تو یہاں یہی بتایا گیا کہ اب ہر ہواؤں کا بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کیا ہے، کس نے کیا کرنا اور کس نے کیا نہیں کرنا۔ تو یہی، اور پھر وہی بارش کا بھی ہوتا ہے کہ سمندر سے بھی پانی اٹھتا ہے اور پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے، پھر بخارات کی صورت میں بادل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر بخارات بن کر اڑنے سے پہلے کچھ بھی ہوں، چاہے زہر آلود ہوں، نجس ہوں یا نمکین ہو یا کسی عنصر کے ساتھ ملا ہو، جب پانی سے برسے گا تو ہر آمیزش سے پاک ہوگا، اور صرف خود ہی پاک نہیں ہوگا بلکہ دوسری چیزوں کو بھی یہ نجاست سے پاک کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے کا اصل ذریعہ یہی ہے، اصل ذریعہ جو ہے وہ پانی ہی ہے۔ تو پانی کے بغیر، کیونکہ جہاں جیسے ایک جگہ اس کے لیے اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ بیر بیدا سے وضو کر لیں، یہ کنواں تھا جس میں گندگی اور کتوں کے گوشت پھینکے جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی پاک پانی اگر بہتا ہو تو وہ ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ تو پانی جب ہوتا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہر چیز کو پاک کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم غیر آباد بنجر خوش زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ پھر لہلہانے لگتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بارش ہمیشہ ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے، ہمیشہ اتنا ہی پانی برستا ہے ہر سال۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، کہیں آتا ہے بارش کی شکل میں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں خشک ہو جاتی ہے، مگر ہوتی اتنی ہی ہے۔ ہر سال ایک ہی حساب ہے بارش کے برسنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی بارش برساتے ہیں، صرف ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، یا جہاں پہ ہمارے گناہوں کی اگر سزا دینی ہو تو وہاں پہ بھی پھر اس کے شکل میں آ جاتا ہے، سیلاب کی شکل میں آ جاتا ہے۔ مگر ہوتا ہے یہی، اللہ تبارک کی قدرت ہے یہی کہ اس کو بارش کو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے بھجوایا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بتائے بارش پہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ نشانات، ان نشانات کو اللہ کی زبردست حکمتوں کو اور قدرتوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو بھی وہ مان لیتے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ بھی جان لیتے کہ بارش ہمارے گناہوں کی شامت سے بند کر دی جاتی ہے تو ہم گناہ چھوڑ دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ جیسا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بارش برس چکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بہت سے میرے ساتھ مومن ہو گئے اور بہت سے کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بارش ہم پر برسی ہے، وہ تو میرے ساتھ ایمان رکھنے اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے اثر سے پانی برسایا گیا، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پھر سوچنا چاہیے کہ ہمارا اعتقاد اسی پہ ہونا چاہیے جو بتاتے ہیں ستاروں کی چال، اور وہ ستارہ اس میں آ جائے گا تو اس کے یہ ایسا ہو جائے گا، بارش ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گی، ان پہ ہمارا ایمان قطعی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ لنحیی به بلدۃ میتا نسقہ مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، ہم اسی کے ذریعے سے کہ ایک مردہ شہر کو زندہ کریں، یعنی کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور اس مخلوق میں جو ہم نے پیدا کیے بہت سے جانور انسانوں کو پینے کے لیے مہیا کیا ہے۔ یعنی اگر ہم سمندر کا پانی اصلی حالت میں کھیتی کو پلایا جائے تو کوئی بھی فصل نہ ہو، اسی طرح اگر کوئی جاندار بھی پی لے تو اس کی جو ہوتا ہے کانٹوں کو کاٹ کے کوئی پیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اس کو پانی کے، سمندر کے پانی کو بخارات بنا کے بارش منتقل کرتے ہیں، تو پھر سارے نباتات، حیوان، انسان، سب کے سب پانی حیات بخش ثابت ہو جاتا ہے۔ کھیتیاں بھی لہلانے لگتی ہیں، جاندار مخلوق بارش ہونے پر خوش ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے، ہماری فصلیں ہیں یا اور بھی جو بنجر اور زمینیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہے ہی بارش پہ نثار، ان کا سب کا سارا انحصار اسی پہ ہے، اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے بھی، اور انسان کو اگر پانی نہ پیے تو کیونکہ پانی تو ضروری ہے، اس کی ہر ہر چیز کو پانی چاہیے۔ تو نباتات ہی سے جاندار مخلوق کو غذا حاصل ہوتی ہے، اور ان کے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا پانی دیتا ہے۔ تو اس کی کوئی کائنات عظیم میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی زندگی کا بقا پانی کے بغیر ممکن ہو۔ پانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پہ بڑا احسان ہے کہ وہ بارشوں کے ذریعے ہمیں پانی زمین میں اتار دیتے ہیں، زمین میں جمع کر دیتے ہیں، نہری نظام قائم کروا دیا ہے، اس سے ہمیں پانی ملتا رہتا ہے، اور جہاں پہ پانی نہیں آتا ان کی مشکلات کا ہمیں اندازہ ہے کہ تو ہونا چاہیے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے پر ہی ایک ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ بارش کسی اختیار میں ہے، نہ کوئی ہوائیں کسی اختیار میں ہے، اللہ ہی ہے جو چاہے کرے، اللہ ہی ہے جہاں چاہے برسائے، اللہ ہی ہے جس کو جہاں پہ سیلاب بھیج دے یا جہاں پہ رحمت کے طرح طور پہ بارش برسا دے۔ تو ہمیں اسی پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اسی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔